بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم میں کیا جائز؟ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ حضرت امام حسین ہوں یا دوسری عظیم اسلامی شخصیتیں، ان سے اصلی سچی حقیقی محبت و عقیدت تو یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلا جائے، اور ان کا راستہ اسلام ہے۔ پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، مال کی زکوٰۃ نکالی جائے، بس کی بات ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بھی کیا جائے، جوئے، شراب، زنا، سود، جھوٹ، غیبت، فلمی گانوں، تماشوں اور پکچروں وغیرہ ناجائز حرام کاموں سے بچا جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی محبت و عقیدت میں مندرجہ ذیل کام کیے جائیں تو کچھ حرج نہیں، بلکہ باعث خیر و برکت ہے۔ نیاز و فاتحہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جو لوگ ان کے ساتھ شہید کیے گئے، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے، غریبوں مسکینوں کو یا دوستوں پڑوسیوں رشتہ داروں وغیرہ کو شربت یا کھچڑے یا میلاد وغیرہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز یا ملیدے وغیرہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز کھلائی یا پلائی جائے، اور اس کے ساتھ آیات قرآنیہ کی تلاوت کر دی جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ اس سب کو عرف میں نیاز فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ سب بلا شک جائز اور ثواب کا کام ہے، اور بزرگوں سے اظہار عقیدت و محبت اور انہیں یاد رکھنے کا اچھا طریقہ ہے، لیکن اس بارے میں چند باتوں پر دھیان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، نیاز و فاتحہ کسی بھی حلال اور جائز کھانے پینے کی چیز پر ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے شربت، کھچڑے اور ملیدے کو ضروری خیال کرنا جہالت ہے۔ البتہ ان چیزوں پر فاتحہ دلانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی ان مذکورہ چیزوں پر فاتحہ دلاتا ہے تو وہ کچھ برا نہیں کرتا۔ ہاں، جو انہیں ضروری خیال کرتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کھانے پینے کی چیز پر محرم میں فاتحہ صحیح نہیں مانتا، وہ ضرور جاہل ہے۔ نمبر 2، نیاز فاتحہ میں شیخی خوری نہیں ہونا چاہیے، اور نہ کھانے پینے کی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ، بلکہ جو کچھ بھی ہو اور جتنا بھی ہو، سب صرف اللہ والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور اس کا قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ان سے محبت کرنے اور ان کے نام پر کھانے کھلانے اور ان کی روحوں کو اچھے کاموں کا ثواب پہنچانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی ہر مسلمان کی زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ نمبر 3، نیاز فاتحہ بزرگوں کی ہو یا بڑے بوڑھوں کی، اس کے طور طریقے جو مسلمانوں میں رائج ہیں، جائز اور اچھے کام ہیں، فرض اور واجب یعنی شرعاً لازم و ضروری نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے، اور نہیں کرتا ہے تب بھی گنہگار نہیں۔ ہاں، کبھی بھی بالکل نہ کرنا محرومی ہے۔ نیاز و فاتحہ کو نہ کرنے والا گنہگار نہیں، ہاں اس سے روکنے اور منع کرنے والا ضرور گمراہ و بد مذہب ہے، اور بزرگوں کے نام سے جلنے والا ہے۔ نمبر 4، نیاز و فاتحہ کے لیے بال بچوں کو تنگ کرنے کی یا کسی کو پریشان کرنے کی یا خود پریشان ہونے کی یا ان کاموں کے لیے قرضہ لینے کی یا غریبوں مزدوروں سے چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسا اور جتنا موقع ہو اتنا کریں، اور کچھ بھی نہ ہو تو خالی قرآن یا کلمہ طیب یا درود شریف وغیرہ کا ذکر کر کے یا نفل نماز یا روزے رکھ کر ثواب پہنچا دیا جائے تو یہ بھی کافی ہے، اور مکمل نیاز اور پوری فاتحہ ہے جس میں کوئی کمی یعنی شرعاً خامی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر اور قربانی صرف انہی پر فرض و واجب ہیں جو صاحب نصاب یعنی شرعاً مالدار ہوں۔ حج بھی اسی پر فرض کیا گیا جس کے بس کی بات ہو۔ عقیقہ و ولیمہ انہی کے لیے سنت ہے جن کا موقع ہو، جبکہ یہ کام
फ़र्ज़ वाजिब या सुन्नत हैं, और न्याज़ व फ़ातिहा उर्स वग़ैरह तो सिर्फ़ बिदअत हसना यानी सिर्फ़ अच्छे और मुस्तहब काम हैं, फ़र्ज़ वाजिब नहीं हैं, यानी शरअन लाजिम व ज़रूरी नहीं हैं। फिर न्याज़ व फ़ातिहा के लिए कर्ज़ लेने, परेशान होने और बाल बच्चों को तंग करने की क्या ज़रूरत है, बल्कि हलाल कमाई से अपने बच्चों की परवरिश करना बज़ाते ख़ुद एक बड़ा कार्य खैर सवाब का काम है। खुलासा ये है कि उर्स, न्याज़ व फ़ातिहा वग़ैरह बुज़ुर्गों की यादगारें मनाने की जो लोग मुखालफत करते हैं वो गलती पर हैं, और जो लोग सिर्फ़ उन कामों को ही इस्लाम समझते हुए हैं और शरअन उन्हें लाजिम व ज़रूरी ख़याल समझते हैं वो भी बड़ी भूल में हैं। नंबर 5, न्याज़ व फ़ातिहा की हो या कोई और खाने पीने की चीज़, उसको लुटाना, भीड़ में फेंकना कि उनकी बेअदबी हो, पैरों के नीचे आए या नाली वगैरह गंदी जगहों पर गिरे, एक गलत तरीक़ा है जिससे बचना ज़रूरी है। जैसा कि मुहर्रम के दिनों में कुछ लोग पूड़ी, गुलगुले, बिस्किट वगैरह छतों से फेंकते और लुटाते हैं, ये नामुनासिब हरकतें हैं। नंबर 6, न्याज़ व फ़ातिहा यानी बुज़ुर्गों को उनके विसाल के बाद या आम मुर्दों की रूहों को उनके मरने के बाद सवाब पहुँचाने का मतलब सिर्फ़ यही नहीं कि खाना पीना सामने रख कर और कुरान करीम पढ़ कर ईसाल सवाब कर दिया जाए, बल्कि दूसरे दीनी इस्लामी या रिफ़ाह आम यानी अवाम मुस्लिमीन को नफ़ा पहुँचाने वाले काम करके उनका सवाब भी पहुँचाया जा सकता है। किसी गरीब बीमार का इलाज करा देना, किसी बाल बच्चेदार बेघर मुसलमान का घर बनवा देना, किसी बेकसूर कैदी की मदद करके जेल से रिहाई दिलाना, जहाँ मस्जिद की ज़रूरत हो वहाँ मस्जिद बनवा देना, अपनी तरफ से इमाम व मुअज्जिन की तनख्वाह जारी कर देना, मस्जिद में नमाजियों की ज़रूरत में ख़र्च करना, इल्म दीन हासिल करने वालों या इल्म फैलाने वालों की मदद करना, दीनी किताबें छपवाकर या ख़रीद कर तक़सीम कराना, दीनी मदरसे चलाना, रास्ते और सड़कें बनवाना या उन्हें सही कराना, रास्तों में राहगीरों की ज़रूरतों के काम कराना वगैरह वगैरह। ये सब ऐसे काम हैं कि उन्हें करके या उन पर ख़र्चा करके बुज़ुर्गों या बड़े बूढ़ों के लिए ईसाल सवाब की नीयत कर ली जाए तो ये भी एक किस्म की बेहतरीन न्याज़ व फ़ातिहा है। जिंदों और मुर्दों सभी का उसमें नफ़ा और फ़ायदा है। ईसाल सवाब जायज़ है। दूर से भी कह सकते हैं, दिल में कोई नेक काम करके या कुछ पढ़कर या खिलाकर किसी को सवाब पहुँचाने की नीयत कर लें तब भी काफ़ी है। अल्लाह ताला सवाब देने वाला है, वो दिलों के अहवाल से खूब वाकिफ़ है। ये सब तरीक़े दुरुस्त हैं, उनमें से जो किसी तरीक़े को गलत कहे वो ख़ुद गलत है। नंबर 4, ज़िक्र शहादत। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे हज़रात अहले बैत इकराम जिनका ज़िक्र नज़्म में हो या नस्र में करना सुनना यकीनन जायज़ है और बाइस खैर व बरकत व नुज़ूल रहमत है, लेकिन इस सिलसिले में नीचे लिखी हुई बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ज़िक्र शहादत में सही रिवायात और सच्चे वाक़यात बयान किए जाएँ। आजकल कुछ पेशेवर मुक़र्रिरों और शायरों ने आवाम को खुश करने और तकरीरों को जमाने के लिए अजीब अजीब किस्से और अनोखी निराली हिकायात और गढ़ी हुई कहानियाँ और करामात बयान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आवाम को ऐसी बातें सुनने में मज़ा आता है। और आजकल के अक्सर मुक़र्रिरों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा आवाम को खुश करने की फ़िक्र रहती है, और बज़ाहिर सच में झूठ में मज़ा ज़्यादा है और जलसे ज़्यादातर अब मज़ेदारियों के लिए ही हो रहे हैं। आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, शहादत नाम नज़्म या नस्र में हो, नस्र
جو آج کل عوام میں رائج ہے، اکثر روایات باطلہ و بے سر و پا سے معمول اور اکاذیب موضوع پر مشتمل ہیں، یعنی جھوٹے موضوع پر مشتمل ہے۔ ایسے بیان کا پڑھنا اور سننا وہ شہادت نامہ ہو، خواہ کچھ اور مجلس میلاد مبارک میں ہو، خواہ کہیں اور، مطلقاً حرام و ناجائز ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 514 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور، اور اسی کتاب کے صفحہ 522 پر اتنا اور ہے، یوں ہی مرثیے ایسی چیزوں پر پڑھنا سننا سب گناہ و حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرثیوں سے منع فرمایا۔ ذکر شہادت کا مقصد صرف واقعات کو سن کر عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ صالحین کے ذکر کی برکت حاصل کرنا ہی ہو۔ رونے اور رلانے کے لیے واقعات کربلا بیان کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ اسلام میں 3 دن سے زیادہ موت کا سوگ جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شریعت میں عورتوں کو شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کا حکم دیا ہے۔ اوروں کی موت کے تیسرے دن تک اجازت دی ہے، باقی حرام ہے، اور ہر سال سوگ کی تجدید کو جو تو اصلاً کسی لیے حلال نہیں۔ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 495۔ اور رونا رلانا سب رافضیوں کے طور طریقے ہیں، کیونکہ ان کی قسمت میں ہی یہ لکھا ہوا ہے، رافضی غم مناتے ہیں اور خارجی خوشی مناتے ہیں، اور سنی واقعات کربلا سے نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں، اور دین کی خاطر قربانیاں دینے اور مصیبتوں پر صبر کرنے کا سبق لیتے ہیں، اور ان کے ذکر سے برکت اور فیض پاتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے غم ہو جائے یا آنسو نکل آئیں تو یہ محبت کی پہچان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے غم منانا اور غم کرنا، اور ایک ہوتا ہے غم ہو جانا۔ غم منانا اور کرنا ناجائز ہے، اور دھیان آنے پر خود بخود ہو جائے تو جائز ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔